الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ علیم بذات الصدور، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، جسے دنیا بھر میں لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ کوئی پرمیشور کہتا ہے، کوئی سرویشورا کہتا ہے، کوئی یہووا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی واہے گرو کہتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، رمضان کے روزوں کے حوالے سے انسانوں کے اندر اخلاق کس طرح پیدا کیے جاتے ہیں اور انسانوں میں اتحاد کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے، جو پوری دنیا میں بھی اور بالخصوص ہمارے اپنے ملک میں اس وقت ایک اہم ترین ضرورت بن گیا ہے کہ لوگ بد اخلاق اور امورل لگاتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انہیں با اخلاق بنانے کے لیے جو دیندار لوگ ہیں، جو ہمارے گرو ہیں، جو دھرم کا گیان دینے والے ہیں، اور جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ پریشان ہیں، اور اتحاد کی بھی سخت ترین اور شدید ترین ضرورت اس وقت دنیا بھر میں اور ہندوستان کے تمام لوگوں میں ضروری پائی جاتی ہے۔ میں نے پچھلے چند جمعوں میں آپ کے سامنے رمضان کے روزوں کے ایک قدیم عبادت ہونے کی حیثیت سے جو دلائل ہیں وہ پیش کیے ہیں، اور یہ جو روزے ہیں یہ سائنٹیفک ہیں، انسان کو جسمانی فائدہ پہنچاتے ہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے باتیں دیکھی۔ اور پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے روزوں کے حوالے سے اس بات کو جوڑ کر بات کی کہ ہم اپنے ملک میں موریلٹی اور یونٹی، لوگوں کے اندر اخلاق اور اتحاد کو کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، جس سے کہ ہمارے ملک کے اندر امن اور امان قائم ہوگا، اور اس ماحول میں ہمارا ملک ترقی کی راہ پر آگے بڑھے گا۔ جو پروگریس ہے، پراسپیرٹی ہے، اور کسی بھی قسم کا کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹ ہے نا، جو تعمیری جو کام ہوگا وہ امن اور شانتی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس راہ پر جب ہمارا ملک آگے بڑھے گا اور یہی تعلیم ہمارا ملک دنیا کے تمام ممالک کو دے گا، تو بعید نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان دنیا میں ایک امام کی حیثیت سے ابھرے گا،
اور دنیا کی امامت کرے گا. دوسرے الفاظ میں ہم اسے وشو گرو کہتے ہیں. تو عنقریب انشاءاللہ ہم سب کی، ہندوستان کے تمام رہنے والوں کی، یہاں کے ہندو، یہاں کے عیسائی، یہاں کے مسلمان، یہاں کے سکھ، یہاں کے جین، یہاں کے بودھ، یہاں کے دہریے اور جتنے تمام لوگ ہندوستان میں بستے ہیں، وہ اگر ان باتوں کو سمجھ لیں تو ہم سب کی ملی جھلی کوشش سے ہم اپنے دیش کو دنیا کا امام بنا سکتے ہیں. اور یہی پیغام میں نے بالخصوص نام لے کر ہمارے جو مکھیہ منتری ہیں نریندر مودی جی اور ان کی جو پارٹی ہے بی جے پی، ان سے بھی ادباً اس بات کی گزارش کی ہے، اپیل کی ہے کہ وہ ان باتوں کو بخوبی سمجھتے ہوں گے. ان باتوں کو لوگوں کے اندر عام کرنے کی جو ویوستھا ہے، جو آرگنائزیشن ہے یا جو ارینجمنٹس ہیں، وہ اس کی سہولت فراہم کریں، اور اسی سے ہمارے دیش کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا اور ہم آگے بڑھیں گے. عزیز ساتھیو، لوگ با اخلاق کیسے ہوں گے؟ خاص طور پر کلمے کی بنیاد پر، یا جسے ہم برہم سوتر کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر لوگ با اخلاق کیسے ہوں گے اور متحد کیسے ہوں گے؟ اس سلسلے میں پہلی بات میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں رکھ دی ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ اس کائنات کا جو خالق ہے، اس یونیورس کا جو کریٹر ہے، وہ ہر جگہ پر، ہر وقت، ہر کسی کی اچھی بری حرکتوں پر، یعنی اچھے برے اعمال پر یا اچھے برے کرموں پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کسی کی اچھی اور بری باتوں کو سن رہا ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں. یہ عربی میں ہم کہیں گے کہ اللہ البصیر ہے نا، کہ وہ ہر وقت ہر کسی کی اچھے برے حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. وہ السمیع ہے، وہ ہر وقت ہر کسی کی اچھی اور بری باتوں کو سن رہا ہے. اور یہی بات میں نے آپ کے سامنے بھگوت گیتا کے حوالے سے اور ہولی بائبل کے حوالے سے رکھی، اور قرآن مجید کا ریفرنس بھی آپ کے سامنے رکھا. دیکھیے، دونوں چیزیں بیک وقت ہو رہی ہیں. یعنی لوگ اگر اس تصور کو اپنے دل اور دماغ میں زندہ کر لیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں اور پھر اسے پروان چڑھائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، یعنی محلے والے دیکھ رہے ہیں، گھر والے دیکھ رہے ہیں، پولیس دیکھ رہی ہے نا، کوئی یعنی کہ عدلیہ کا نظام ہے، کوئی ایڈمنسٹریشن ہے وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی میرا مینیجر ہے وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے یا نہیں، اس سے انسان کو فرق نہیں پڑے گا، اور وہ کسی کے نہ ہونے کے باوجود بھی سچائی کے ساتھ زندگی گزارے گا، حق پر زندگی گزارے گا، کیونکہ اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی سنے نہ سنے، میرا رب میری ہر بات کو سن رہا ہے. یہ کیفیت ہندوؤں میں بھی پیدا ہوگی اگر وہ گیتا کو سمجھیں گے. یہ کیفیت عیسائیوں میں بھی پیدا ہوگی اگر وہ بائبل کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اور یہی کیفیت مسلمانوں میں بھی پیدا ہوگی اگر وہ قرآن مجید کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہندو خدا کو نہیں جانتے، جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں اور مسلمان بھی جانتے ہیں. خدا کے ہونے کی انفارمیشن تو ضرور ہم سب کے پاس ہے، لیکن ہماری اکثریت کے اوپر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی کہ بھئی خدا ہے تو کیا کرنا چاہیے، مطلب کیا ہوگا، خدا ہے تو کیا، سو واٹ، ہے نا، یہ انداز ہوتا ہے، سو واٹ، خدا ہے خدا ہے خدا ہے نا. اکثر مطلب ہم دیکھتے ہیں جہاں پر
الگ الگ لوگ جو مبلغین اسلام ہوتے ہیں، جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہے نا، یا جو پریچرز ہوتے ہیں، اور وہ پھر دھرم پریورتن بھی کرتے ہیں، جبکہ دھرم پریورتن ممکن نہیں ہے، دین ہمیشہ سے اللہ کا ایک ہی رہا، تو وہ یہی بات اکثر لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں، بھئی خدا ایک ہے مان لو، خدا ایک ہے مان لو۔ بھئی اس سے ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے، سامنے والے نے مان لیا خدا ایک ہے، تو کیا؟ تو وہ جو اس کے ماننے کے بعد ہمارے اوپر اثر پیدا ہونا ہے، ہمارے اندر جو اثر پیدا ہونا ہے، وہ اثر اگر پیدا نہیں ہوا تو پھر اس کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو نہ ماننے اور ماننے میں پھر کوئی خاص فرق نہیں رہا، ہے نا؟ یعنی پہلے بھی بد اخلاق تھے جب خدا کو نہیں مانتے تھے، اور اب اس ایک واحد جو رب العالمین ہے اسے جاننے کے باوجود، اسے مان لینے کے باوجود بھی پھر بد اخلاق ہیں، تو پھر زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ تو تبدیلی آنا چاہیے نا۔ اگر ہم کہیں ایکم برہم دویتیہ ناستے نے نا ناستے کنچن، تو پھر برہم سوتر کا کچھ اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ ہم کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر اس کلمے کا اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ تو ہوگا کب؟ جب ہم خدا کی ان صفات سے واقف ہوں گے، اور پھر یہ خود کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی کیفیت اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی ہوگی، ہے نا۔ اسے گاڈ کانشیسنس کہتے ہیں، گاڈ کانشیسنس، استحضار خداوندی، خدا کے سامنے حاضر ہونے کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو۔ پھر چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، سنے نہ سنے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ خدا ہر جگہ پر ہے، اس کی نظر، وہ ہر جگہ پر نظر رکھے ہوئے، ہر کسی پر، اور وہ ہر کسی کی باتوں کو سن رہا ہے۔ تو پھر میں جو کچھ کروں گا وہ دیکھ لے گا، اور میں جو کچھ کہوں گا وہ سن لے گا۔ اور عزیز ساتھیوں، پچھلی مرتبہ جب میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ پچھلے ہفتے میں ان دو صفات کے اثرات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی جستجو کی ہوگی، فکر کی ہوگی، اس پر غور و فکر کیا ہوگا، اور وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی۔ کیونکہ آج پھر میں آپ کو اس سے اور آگے کی دو باتیں بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ ہم جیسے اگر ایک ایک کر کے لیں اور پھر اس پر پریکٹس کریں، اس پر سیکھیں، ہے نا، عمل کریں، مشق کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑا ٹائم سوچتے ہوئے یا کانشیسلی پریکٹس ہمیں کرتے رہنا ہوگا۔ یعنی یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر یاد رہے گا، اور پھر اس کے بعد کسی کا فون آ گیا، کہیں اور ہمارا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو گیا، اور پھر وہ بات ذہن سے نکل گئی، اور ہو سکتا ہے کچھ بری بات بولنے لگ گئے، کچھ کسی کی غیبت کرنے لگ گئے، کچھ برا دیکھنے لگ گئے، اور پھر اچانک یاد آیا، ارے خدا دیکھ رہا ہے، ارے خدا سن رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے، اور پھر تھوڑی دیر میں پھر بھول جائیں گے، اور پھر یاد آئے گا، ہے نا۔ اور ہماری یہ جو نماز ہے، دن میں 5 وقت کی نماز مسلمان پڑھتے ہیں، ہمارے عیسائی بھائی چرچ کو جاتے ہیں خدا کو یاد کرنے کے لیے، ہمارے ہندو بھائی مندروں کو جاتے ہیں خدا کو یاد کرنے کے لیے، وہ جب بھی اپنی اپاسنا کرتے ہیں، جب بھی اپنی ورشپ وہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو وہ بات وہاں پر ورشپ میں یاد دلائی جاتی ہے نا۔ یاد دلانے کے لیے ہی تو ورشپ ہے نا۔ یہ عبادتیں کس لیے ہیں؟ یہ 5 وقت کی نماز کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے نا۔ اور پھر اس سے اور آگے بڑھ کر روزے بھی اسی کے لیے ہیں۔ یعنی دن میں 5 وقت کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک 10-15 منٹ آ کر بہت کانسنٹریشن کے ساتھ میں یہ سوچتے ہیں کہ میری خدا سے ملاقات ہو رہی ہے، میں خدا کے سامنے حاضر ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے۔ دن میں کم از کم مطلب یعنی 5 فرض نمازوں میں یہ مشق آپ کو کرائی جاتی ہے، سال بھر روزانہ کرنا ہے۔ لیکن پھر یہ 1 مہینے میں روزانہ صبح سے شام تک 13 یا 14 گھنٹے لگاتار یہ فکر ہمیں اپنے اوپر حاوی کر کے رکھنا ہوگا۔ اسی لیے اب رمضان کے روزے کیا ہیں؟ یہی ہے نا، کہ میں اگر کچھ کھانا چاہوں
تو پھر کیا خیال مجھے روکتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. یہ کتنے گھنٹے تک پریکٹس ہوتی ہے؟ یہ لگاتار، یعنی 10 منٹ کی دن میں 5 وقت کی پریکٹس نہیں ہے، یہ 13 گھنٹے کی لگاتار، 14 گھنٹے کی لگاتار پریکٹس ہے، اور 29 دن اور 30 دن تک یہ پریکٹس ہو رہی ہے. تو جب ہم یہ کرتے ہیں شعور کے ساتھ میں، تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں پر یہ پریکٹس انکانشیس لیول پر ہم بائی ڈیفالٹ اپنے آپ ہم کرنے لگتے ہیں. جیسا آپ لوگوں کو ایک مثال اگر میں دوں تو ہم گاڑی چلاتے ہیں، سمجھیے کہ ہم کار چلا رہے ہیں. شروع میں جب ہم نے کار چلانا سیکھا تھا تو کیا ہوتا ہے، گیئر کدھر ہے دیکھنا پڑے گا، دیکھ کر گیئر ڈالنا پڑے گا. کلچ کدھر ہے تھوڑا نیچے پیروں کو بھی دیکھنا پڑے گا، وہ کلچ کے اور بریک کے جو لیور ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی وہاں پیر رکھنا ہے، پھر بریک یہاں پر ہے، اور ہے نا بریک مطلب رائٹ سے بریک بھی ماریں گے، ایکسلریٹر بھی دیں گے، اور پھر جب گیئر جب بھی بدلنا ہوگا تو پھر دیکھیں گے کہ گیئر کہاں پر ہے اور کہ کون سا گیئر ڈالنا ہے. تو بڑا سوچ کر دیکھ کر ہے نا کانشیسلی یہ کام کرنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ لگاتار گاڑی چلاتے رہتے ہیں اور خوب پریکٹس کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر آٹومیٹیکلی سارے کام کرنے لگ جاتے ہیں، ہے نا، بڑا آٹومیٹک ہو جاتا ہے، بڑا بائی ڈیفالٹ ہے نا، ہمیں عادت ہو جاتی ہے اسے کہ گاڑی میں بیٹھے اور بس مطلب بغیر دیکھے کہ چابی ڈالی اسٹارٹ کر لیا، ہے نا، کلچ بغیر دیکھے کہ دبا لیا. ہو سکتا ہے کہ کہیں اور بزی بھی ہیں، ہے نا، فون پر بات کر رہے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہیں اور بات کر رہے ہیں تو ان کا ذہن تو کہیں ڈسٹریکٹڈ ہے، کسی اور سوچ میں ہے، لیکن یہاں پتا چلا کہ انہوں نے ریورس بھی ڈال لیا، گیئر بھی ڈال لیا، گیئر بدل بھی لیا، ٹریفک میں بھی چلے گئے، بریک بھی مار لیا سگنل پر، ٹریفک میں مینیورنگ کر کے ہے نا گاڑی کو ٹریفک کے درمیان میں سے بڑے آرام سے چلاتے چلے گئے، اپنی منزل تک پہنچ گئے. تو یہ کیا ہے جو اتنا سوچے بغیر کام آٹومیٹکلی جو ہو رہا ہے، تو یہ ہے ہمارے تحت الشعور کے لیول پر کہ وہ بات اب بیٹھ چکی ہے نا، ہمارے انکانشیس مائنڈ میں وہ بات بیٹھ چکی ہے کہ خدا کہ یعنی مجھے کیسے گاڑی چلانا ہے. یہی پریکٹس اس سلسلے میں جب ہم کریں گے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تو کچھ دن مطلب جو کوئی شروع کر رہا ہے اس کے لیے یہ پریکٹس ہوگی. جو پہلے سے مطلب منجے ہوئے ہیں تو وہ تو آلریڈی آٹومیٹکلی یہ کر ہی رہے ہوں گے، ہے نا. مگر یہ جب ہم کرتے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، کچھ دنوں کے بعد میں شعوری طور پر سوچنے کی، اچھا ارے یہ تو برا ہے، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، خدا دیکھ رہا ہے، سوچ کر آنکھیں ہٹانے کی نوبت نہیں آئے گی. یعنی آٹومیٹکلی یعنی کہ آپ کی نظریں وہاں سے جہاں پر فحش ہوگا، جہاں منکر ہوگا، ہے نا، وہاں نظریں نہیں جائیں گی. آٹومیٹکلی منہ سے بری باتیں نہیں آئیں گی، اچھی باتیں ہی آئیں گی. اور یہ کیا ہوگا، یہ کہیں گے ہم کہ انسان مورلائز ہو گیا، با اخلاق ہو گیا. دین ہمیں با اخلاق بنانے کے لیے ہی آیا ہے نا، تاکہ پھر ہم جب دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں تو رحمت بن کر، ہے نا، زحمت بن کر نہیں بلکہ ان کے لیے رحمت بن کر ہم زندگی گزاریں. تو جی ساتھیوں، اس سلسلے میں ایک اور آگے کی بات، یعنی خدا دیکھ رہا ہے، وہ البصیر ہے، وہ سن رہا ہے، وہ السمیع ہے. اب اس سے اور آگے کی بات ہے، اس کو بھی اب آپ کیا کریں، یہ معلوم ہونے کے بعد اپنی پریکٹس کے اندر انکلوڈ کر لیں. اب یہ تیسری بات ہو جائے گی. کیا ہے دیکھیے، میں وہ اسی سیکوینس میں آپ کے سامنے سناؤں گا، پہلے گیتا، پھر بائبل، پھر قرآن. ٹھیک ہے؟ گیتا کے ادھیائے نمبر 13 اور شلوک نمبر 18 کے اندر فرمایا گیا ہے، جوتی شامپی تجیو تستمسہ پرمچتے گیانم گییم گیانگمیم ہردی سروسیہ وشکتم. دیکھیں کتنی بہترین بات یہاں پر بتائی گئی ہے. ہی از دا سورس آف لائٹ ان آل لومینریز. جس کسی کے اندر روشنی ہے تو اس کا جو سروت ہے، اس کا جو سرچشمہ ہے، اس روشنی کا وہ خدا ہے. اینڈ از انٹائرلی بیونڈ دا ڈارکنیس آف اگنورینس. یہ جو جہل ہے نا، لا علمی ہے، اس کے اندھیروں سے وہ بہت پرے ہے، بہت دور ہے. ہی از نالج. وہ خود علم ہے. کون؟ وہ ذات واحد. وہ کیا ہے؟ وہ خود
علم ہے، دا آبجیکٹ آف نالج، یعنی علم کا آبجیکٹ، جس چیز سے جو چیز حاصل ہمیں کرنا ہے علم کے ذریعے سے، وہ بھی وہی ہے. اینڈ دا گول آف نالج، وہ آخری جو ہدف ہے ہمارا اور علم کا، وہ بھی وہی ہے، خدا. He dwells within the hearts of all living beings. وہ پروردگار تمام جانداروں کے دل میں بستا ہے. کیا مطلب ہوا اب اس کا؟ دیکھیے میں مطلب فوکس اب اسی بات پر کروں گا جو اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ورنہ یعنی اس شلوک کے اندر بہت ساری یعنی کہ خدا کی خوبیاں جو بیان کی گئی ہیں وہ آپ نے سن لی ہیں، میں ان سب پر بات نہیں کروں گا. جو مین فوکس ہماری گفتگو کا ہے، خدا تعالی انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے، یعنی تمام جانداروں کے دلوں میں رہتا ہے. ہم اپنی بات کر لیتے ہیں انسانوں کی. کیا مطلب ہوا کہ وہ جب دل میں رہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں وہ ان خیالات سے بھی واقف ہے. یعنی اب کیا ہو گیا، ایک قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا، اور جو ہمارے بھیتر خیالات چل رہے ہیں ان پر بھی ہمیں قابو پانا ہوگا. دیکھیے اعمال، کرم یا ہماری حرکتیں تو کرنے کے بعد یعنی ظاہر ہو جائیں گی نا لوگوں کے سامنے. کریں گے تو پتہ چلے گا، بولیں گے تو پتہ چلے گا. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ہے نا، بغض رکھتے ہیں، جو بھی ہیں بولیں گے. اب غصے میں ہیں، ہے نا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، گالی دے دی، تو بول رہے ہیں، معلوم ہو رہا ہے، چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. لیکن پھر کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، جو سامنے سے بڑے اچھے بنتے ہیں، وہ مسکرا کر ملتے ہیں، بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، اچھی باتیں ہی کہتے ہیں. یعنی ان کے کرم اور ان کی باتیں بظاہر اچھی ہیں، مگر دل میں نفرت ہے، دل میں نقصان پہنچانے کے خیالات ہیں، ارادے ہیں. ایسے میں کیا سیکھ دی جا رہی ہے، کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ تمہارے دل میں، یہ ایک انداز بیان ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ طریقوں سے یہ مطلب جو بات بتائی جاتی ہے، بیان کرنے کا جو انداز ہم کہیں گے تو وہ الگ ہے. لیکن اس میں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خدا آپ کے دل کے راز بھی جانتا ہے، تو جو بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ اس سے واقف ہے. تو پھر اب آپ نے مطلب اپنے اعمال اور اپنی باتیں تو چھپا لی، اور لوگوں کو تو بتا رہے ہوں گے کہ آپ ایک بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، سب کے خیر خواہی چاہتے ہیں، مگر دل میں شرارت ہے، دل میں نقصان پہنچانے کے ارادے ہیں. یہ تو کوئی نہیں جانتا نا، مگر وہ ذات ہمارے دلوں کے راز سے بھی واقف ہے. اب کیا کریں گے؟ یہ علم آ جانے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ اپنے خیالات پر بھی انسان خود قابو پانے کی کوشش کرے گا نا. یہی بات بائبل میں بتائی گئی ہے. کیا کہا گیا؟ دیکھیے ہولی بائبل جیریمیہ چیپٹر نمبر 17 اور ورس نمبر 10 میں ہے. آئی دا لارڈ، میں جو پروردگار ہے، سرچ دا مائنڈس اینڈ ٹیسٹ دا ہارٹس آف پیپل. میں لوگوں کے ذہنوں کو چھان لیتا ہوں. سرچ دا مائنڈس، میں ڈھونڈتا ہوں. اب مائنڈ میں کیا ملے گا؟ مائنڈ میں خیالات ملیں گے نا ہمارے. اینڈ ٹیسٹ دا ہارٹس آف پیپل، دلوں میں جو کچھ ہے میں اس کی جانچ کرتا ہوں. I trust each of them according to the way they live, according to what they do. I treat each of them. میں ہر ایک کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتا ہوں جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں میرا رویہ ان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں بات کیا معلوم ہوئی کہ بائبل بھی اسی تعلیم کو یاد دلا رہی ہے جو گیتا میں بتائی گئی ہے نا. اور یہ بات دیکھیے کتنی یعنی کہ لاجیکل ہے، کتنی کامن سینس کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم ابتدا میں دی گئی تھی، جب بھی وہ بھلا دی گئی یا گما دی گئی یا چھپا دی گئی یا اس میں ملاوٹیں کر دی گئیں، اور پھر حقیقی تعلیم لوگوں کے اندر سے جیسے کہ غائب ہو گئی،
تو اللہ تعالیٰ نے جب الگ الگ پیغمبر بھیجے تو اسی سچی تعلیم کو یاد دلانے کے لیے اب وہی بات یاد دلائی جا رہی ہے. یعنی گیتا میں نے آپ سے کہا تھا کہ 5100 یعنی 5158 ایئرز منائے گئے ہیں گیتا کے نازل ہونے کے اس سال. بائبل ہم جانتے ہیں کہ اب یہ یعنی 2022 چل رہا ہے AD عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد میں, یعنی 2000 سال پہلے بائبل نازل ہوئی, انجیل نازل ہوئی. قرآن مجید ہم جانتے ہیں کہ اب یہ 1443 چل رہا ہے ہجری, تو اب 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوئی. تب یہ جو کتابیں بعد میں نازل کی گئی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے, وہ اسی پرانی تعلیم کو یاد دلا رہی ہے. بس انداز بیان الگ ہے. ہم جانتے ہیں نا لوگوں میں, سوسائٹی میں الگ الگ قسم کے لوگ ہوں گے, وہی بات ہوگی لیکن لوگوں کی مینٹلٹی کے حساب سے انہیں ایک الگ انداز میں بیان کی جائے گی تاکہ وہ اسے ٹھیک طریقے سے سمجھیں. تو انداز بیان مختلف ہے, وہ تعلیمات کے نازل ہونے کے زمانے مختلف ہیں, وہ جن کتابوں کی شکل میں موجود ہیں ان کتابوں کے نام مختلف ہیں, وہ جن زبانوں میں تعلیمات نازل ہوئی وہ زبانیں مختلف ہیں, لیکن ان تعلیمات کا مغز جو ہے, جو ایسنس ہے, جو میسج ہے وہ ایک ہے. اور قرآن مجید میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے کس طرح یاد دلائی کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, کہ یقیناً وہ انہو کون ہے, وہ اللہ ہے. کیا ہے وہ؟ علیم, وہ جانتا ہے, وہ علم رکھتا ہے. کیا؟ بذات الصدور, جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے وہ جانتا ہے. یعنی ہمارے جو خیالات ہیں, ہمارے جو ارادے ہیں, اچھے ہوں یا برے ہوں, دونوں بھی, کوئی جانے نہ جانے مگر خدا تعالی جانتا ہے. انہو علیم بذات الصدور, وہی تعلیم قرآن مجید میں یاد دلائی جا رہی ہے. یعنی اس پر جب میں اور آپ پریکٹس کریں گے, یعنی ہندوستان کا ہر فرد جب پریکٹس کرے گا, اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگ پریکٹس کریں, ہے نا, تو ہم خود با اخلاق ہوں گے نہیں ہوں گے, آپ بتائیے. یعنی اپنے اعمال پر خود کنٹرول, کیوں؟ کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے. اپنی باتوں پر خود کنٹرول, کیوں؟ کیونکہ خدا سن رہا ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنے خیالات جو دل اور دماغ میں ہوتے ہیں, ہمارے خیالات, ہمارے ارادے, تو پھر ان پر اپنا کنٹرول. کیوں؟ کیونکہ پروردگار دلوں کا حال بھی جانتا ہے, وہ دل میں بستا ہے نا. یہ ہے انسان کو مورلائز بنانے والی بات. یعنی بااخلاق ہو جائے گا انسان جب وہ اس بات کو سمجھے گا, اور جب وہ یہ جانے گا کہ ہمارے 3 اسکرپچرز میں, میں نے ابھی مطلب 3 کئی حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں, گیتا اور بائبل اور قرآن, یعنی تینوں میں وہی بات بتائی گئی ہے. تو کیا ہمارے لیے یہ اتحاد کی بات نہیں ہے, یونٹی کی بات نہیں ہے کہ ارے بھائی کتابیں الگ الگ ہیں مگر پیغام ایک ہی ہے, تو پھر جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ یہ ہندو مسلم فساد کس بات پر ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ایک دوسرے کے دھرم سے نفرت کرتے ہیں؟ عزیز ساتھیو, اس کی ایک ہی بنیادی وجہ سمجھ میں آتی ہے. دوسروں کی مقدس کتابیں پڑھنا تو بعد کی بات ہے, لوگوں نے خود اپنی مقدس کتابیں نہیں پڑھی. اکثر مسلمان جو ہیں وہ مسلم بائی برتھ ہیں یا مسلم بائی اسٹڈی ہیں؟ آپ بتائیے. اسلام کو پڑھ کر, مطالعہ کر کے, سمجھ کے, اسے حق پا کر, اس کو اڈاپٹ کر کے مسلم بنے ہیں, یا محض مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, ماں مسلمان تھی, باپ مسلمان تھے, تو لہذا ہے نا ہم بھی مسلمان ہو گئے, اس وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں؟ بتائیے ہماری میجورٹی کا کیا سچویشن ہے, کیا سٹیٹس ہے ہمارا؟ ہم مسلم بائی برتھ ہیں, بائی اسٹڈی نہیں ہیں, یا مسلم بائی چانس ہیں, بائی چوائس نہیں ہیں. کوئی اپنی پسند سے ہم نے یہ اختیار نہیں کیا, بس اب وہ چونکہ اسی میں پیدا ہو گئے تو اس کی جو چیز بتائی گئی ہے کہ بھئی یہ اسلام کی ہے, تو اس سے ایک بلائنڈ ہمیں محبت ہو گئی کہ قرآن سے محبت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. لیکن پھر اب اس میں کیا لکھا ہے قرآن میں,
ان کی تعلیمات کیا ہیں وہ اس کی کوئی خاص معلومات ہمیں نہیں ہے، اور جو کچھ معلومات ہیں بھی تو پھر وہ محض ایک انفارمیشن کے طور پر ہمیں معلوم ہے، کوئی اس کا اثر کیا آپ کو نہیں معلوم خدا ایک ہے؟ یعنی یہ کوئی نئی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیا ہمیں مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ خدا دیکھتا ہے، سنتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے؟ یہ کوئی پہلی بار سن رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا، مگر پھر بھی بد اخلاق ہماری بڑی تعداد کیوں ہیں؟ کیسے مطلب ایسے کیسے منہ سے گالی نکل جاتی ہے، ایسے کیسے غیبت کر دیتے ہیں، ایسے کیسے ڈاکے ڈال دیتے ہیں، اور پھر شراب ہے، زنا ہے، اور گناہوں کی تو بڑی لمبی لسٹ ہے. ایسے کیسا بھائی؟ خدا کو جاننے والے کلمہ گو ان کے رویے بھی ویسے ہی ہیں جیسے مطلب جو خدا سے واقف نہیں ہوتا اس کے رویے کے برابر. اور پھر یہی بات ہمارے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی ہے. وہ جو عیسائی ہیں وہ عیسائی بائی برتھ ہیں، ہے نا، ان کی میجورٹی وہ عیسائی، وہ کرسچن بائی اسٹڈی نہیں ہے، کیونکہ پھر اگر وہ پڑھتے تو پھر وہ خدا کو پہچانتے، خدا کی صفات سے واقف ہوتے، اور پھر وہ بھی با اخلاق ہو جاتے. اور ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ان کی اکثریت کا یہی حال ہے. وہ ہندو بائی برتھ ہیں، وہ بائی اسٹڈی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ گیتا پڑھتے اور گیتا کا پیغام اگر وہ سمجھتے تو وہ اس پرمیشور کو، اس واحد ذات کو پہچان لیتے، اس کی صفات سے واقف ہوتے، اور اس کے احکام کی پھر وہ پابندی وہ بھی کرتے. تو سب پر اپلائی ہوتا ہے، یہ کوئی مطلب نہیں کسی ایک کمیونٹی کی بات نہیں ہے. اور پھر یہ جو بودھ ہیں، یہ جو جین ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے سکھ بھائی ہیں، ان کے لیے بھی یہی بات اپلائی ہوتی ہے. وہ اپنی اپنی کتابیں اگر پڑھ لیتے اور واقف ہو جاتے کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے تو پھر وہ خود با اخلاق ہوتے. یہ پہلا، یعنی مرحلوں میں اگر آپ دیکھیں، اسٹیجز میں دیکھیں، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ پہلے ہم اپنی کتاب پڑھ لیں جسے آپ اپنی سمجھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کئی جمعہ پہلے کہا ہے کہ یہ جو جتنی آسمانی کتابیں ہیں، مومن کو ہر ایک کتاب پر ایمان لانا ہے، اور جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں سب پر ہمیں ایمان لانا ہے. میں نے آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ گیتا کو میں کلام الہی مانتا ہوں. انجیل کے بارے میں تو آپ واقف ہی ہیں، کیونکہ انجیل کا نام قرآن مجید میں آیا تو ہم جانتے ہیں کہ بائبل اللہ کی کتاب ہے. اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن پھر بھی فرسٹ سٹیج میں کیا ہے؟ جو جس کتاب کو اپنا سمجھتا ہے وہ اسی کو پہلے پڑھے، ہے نا، اور دیکھیں تو صحیح کہ اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے. یہ پیغام کی دو باتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہے نا، دو تین باتیں. خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے، اور وہ دل اور دماغ میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے. اور پھر سیکنڈ سٹیج میں یہ بات آئے گی کہ ہم اپنی کتاب جب پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور کچھ اچھے انسان بن جائیں، با اخلاق ہو جائیں، تو پھر ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ دوسروں کی کتابوں میں کیا ہے. وہ جسے ہم دوسرا سمجھتے ہیں وہ دوسرے نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں. وہ کتابیں بھی ہماری اپنی ہیں، وہ جو بزرگ شخصیتیں ہیں وہ بھی ہماری اپنی ہیں، کیونکہ ہر حق پرست ہمارا ہے. ہر سچائی کا جو علمبردار تھا، جو پیشوا تھا، وہ ہمارا ہے نا، کیونکہ انہوں نے پھر وہی سچائی پیش کی. تو پھر یہ جب معلوم ہوگا تو پھر یہ یونٹی بھی آئے گی. اور عزیز ساتھیوں، آپ اس بات کو اب سمجھتے ہی ہوں گے، ہے نا، حالات کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ ان سملیرٹیز کو اور اس پیغام کو لوگوں میں عام کتنی تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ دیکھتے دیکھتے، ہے نا، فسادات اور پھیلتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک اور بات ہے کہ کوئی اس وقت زیادہ طاقتور ہے، وہ کسی کمزور کو دبوچ رہا ہے، پہلے کسی کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ جو طاقتور ہیں ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. اور یہ ان قریب، آئندہ بہت قریب کے دور میں یہ خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے، بالکل اسی طریقے سے جیسے اب وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ سب ہمارا اپنا خون ہے نا. تو ہمیں صرف کوئی ایک کمیونٹی کو بچانے کی بات نہیں کرنی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے نا، رحمت للمسلمین صرف نہیں تھے نا، کہ خالی مسلمانوں کے فیور کی، مسلمانوں کے حق کی، مسلمانوں کے تحفظ کی، ان کی سیفٹی کی، ان کی حقوق کی بات کریں اور ہم خاموش بیٹھ جائیں.
یہ کسی مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل ہیں، سب کے لیے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو پھر ان کی امت بھی رحمت للعالمین ہونی چاہیے۔ ہم بھی جب بات کریں گے ہم سب کے فائدے کی بات کریں گے، سب کے سیفٹی، سب کی سیکیورٹی، سب کے حقوق، سب کے ساتھ انصاف۔ تو جی ساتھیوں، یہ کام ہمیں تیزی سے کرنا ہوگا، یہ ہم تیزی سے پھیلائیں گے۔ دیکھیے مشکل بات نہیں ہے، اب تک جو بھی مشکل پیش آ رہی تھی وہ کیوں آ رہی تھی، میں آپ کے سامنے مختلف موقعوں پر رکھتا رہا ہوں۔ ایک دھرم پریورتن سمجھتے تھے کہ بھئی اس کو وہاں سے کنورٹ کرنا ہے، ایک ہندو دھرم میں ہے اسے وہاں سے نکال کر یہاں لانا ہے۔ کوئی نکالنا کھینچنا، کوئی کہیں سے لے کے آنا، کہیں پر لے کے چلے جانا نہیں ہے، دین ہمیشہ سے ایک رہا۔ یہ ابھی آپ کے سامنے تو تعلیمات آتی چلی جا رہی ہے سملر، بھئی گیتا میں بھی وہی بات، بائبل میں بھی وہی بات، قرآن میں کیا بتا رہی ہے، بھئی وہی بات ہے، تو آپ کہاں سے نکال کر کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہیں سے نکالنا نہیں ہے، لوگ جہاں پر ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس وہ واقف نہیں ہے، تعلیمات سے واقف کروانا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد میں وہ یعنی کہ کمیونل انداز کے اندر یہ کام ہوتے تھے، اور پھر واقف نہیں ہیں لوگ ایک دوسرے کی کتابوں سے، خود اپنی کتابوں سے واقف نہیں ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفرت ہے، فساد ہے۔ لیکن جب ہم بتائیں گے کہ بھئی وہی تعلیم ہے نا، لوگ با اخلاق بھی ہوں گے، لوگ متحد بھی ہوں گے۔ جی ساتھیوں، یہ اگلے ہفتے تک اگر پھر موقع رہا، پھر آپ کے سامنے حاضر اگر ہو سکا، اللہ نے ہماری زندگی رکھی، تو پھر اس سے اور آگے کی بات بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ کیوں، ٹھیک ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے، تو کیا، ایسا سوال پھر بھی آ سکتا ہے نا، تو کیا؟ تو پھر اس کے آگے کی باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ جب تک پلیز کم از کم ان 3 چیزوں پر ہم میں سے ہر ایک عمل کرے، ہے نا، اس خیال کو اپنے زندگی اپنے دلوں میں پالیں، پوسیں، اس کو اور قوی کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پرمیشور دیکھ رہا ہے۔ آپ جس نام سے پکارتے ہیں آپ پکاریں، ہے نا، آدی شکتی کہیے، پرمیشور کہیے، اوم کہیے، اکشر پربرہما کہیے، یہووا کہیے، واہے گرو کہیے، گاڈ کہیے انگریزی میں، آپ جس نام سے پکارتے ہیں آپ پکاریے، نو پرابلم، ہے نا، وہ سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں، لیکن آپ یہ کیفیت کو اپنے اوپر طاری کریے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ مجھے خود اپنے آپ پر قابو پانا ہے، اچھائی پر چلنا ہے، برائی سے مجھے خود اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آگے کی بات پھر آئندہ ہوگی، اللہ نے چاہا تو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن اور شانتی پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے تمام لوگوں کے اندر محبت پیدا کر دے، اور دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ دنیا کے تمام لوگوں کو ایک کر دے، اے اللہ ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو ایک کر دے، اے اللہ اس فساد کو ختم کر دے، امن کی فضا کو عام کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں